صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، جو کیا ہوگا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو کہا ہوگا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو سنا ہوگا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان میں سے ہر عضو کا حساب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا اور حساب اللہ لے گا، کوئی انسان نہیں لے گا۔ وہ اللہ لے گا کہ جس کو سب پتہ ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سے کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ جب قیامت کے دن انسان کی پیشی ہوگی تو سب سے پہلے جس چیز کو چیک کیا جائے گا وہ انسان کا دل ہے۔ قیامت کے دن انسان کی صلاحیتوں، اس کی ڈگریوں، اس کے عہدوں، اس کی پراپرٹیوں اور اس کے بینک بیلنس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی کیٹیگری کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے، پیسے والا ہے، غریب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب تمہاری پیشی ہوگی تو تمہارے دل کو چیک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں قبر سے اٹھنا ہے، اور کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ دل چیر کے دیکھے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ دل کا بھی حساب ہوگا اور دل کو بھی چیک کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن جب پیشی ہوگی، اگر کوئی یہ کہے گا اللہ میاں میرے پاس بہت مال تھا، میں پیسے والا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے اتنے بیٹے تھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹے کتنے ہیں، پیسہ کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ آج کم قسمتی سے دل پر محنت کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی ظاہری اعمال پہ اکتفا کیے ہوئے ہے، ظاہری اعمال ہی کو کافی سمجھے ہوئے ہے، حالانکہ ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں، بلکہ دل کا ایسا بننا کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کو اچھا لگے، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔
قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کون ہوں گے؟ یہ چور، زانی، ڈاکو، شرابی، حرام خور، سود خور نہیں ہوں گے، یہ تینوں دیندار ہوں گے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ظاہری اعمال پہ اطمینان کر لیا ہوگا، ظاہری اعمال پہ اکتفا کر لیا ہوگا، اپنے دل پہ کوئی محنت نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اسے پیش کیا جائے گا وہ عالم ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، ساری زندگی علم پڑھایا، نمازیں پڑھائیں، بیان کیے، تقریریں کیں، لوگوں کو مسئلے بتائے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وہ کون سا عالم ہوگا؟ وہ عالم ہوگا کہ جس نے صرف ظاہری اعمال پہ اکتفا کر لیا ہوگا، ظاہری اعمال پہ اکتفا کر لیا ہوگا اور اسی کو اصل سمجھ لیا ہوگا اور دل پہ توجہ نہیں دی ہوگی، اور اس کا دل اللہ کے غیر کے جذبات سے گندا اور ناپاک اور پلید ہو چکا ہوگا، اور اسی حال میں وہ دنیا سے جائے گا۔ چنانچہ اس جرم میں، اعمال تو بہت کیے ہیں لیکن جرم یہ ہے کہ دل پہ محنت نہیں کی، اور اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جس شخص کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کی محنت اور خدمت میں اتنا آگے بڑھنے والا، اتنا قربانی والا، اتنا آگے بڑھا ہوا کہ جان ہی قربان کر دی، اتنی قربانی، جان قربان کر دی، لیکن صرف ظاہری اعمال پر اکتفا کر لیا اور دل پہ محنت نہیں کی، دل کے جذبات کو درست نہیں کیا، اپنے دل کی اصلاح نہ کی اور پاک نہ کیا، اس کو بھی بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تمہاری شہادت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، تمہاری جان کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھا کر اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص بلایا جائے گا کہ جو بہت سخی ہوگا، بہت پیسہ ہوگا اس کے پاس، بہت دنیا ہوگی اس کے پاس، اور وہ کنجوس نہیں ہوگا، بہت سخی ہوگا، بہت مال خرچ کرے گا، صدقہ، خیرات، ادھر مسجد بن رہی ہے دے دو اس کو 10 لاکھ، ادھر مدرسہ بن رہا ہے دے دو ان کو 10 لاکھ، ادھر غریب ہیں ان سب کا راشن، ادھر کوئی بیمار ہے اس کے آپریشن کے لیے پیسے دے دیے، پیسے بہت لوٹاتا تھا، بڑا سخی تھا، اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، مگر یہ وہ سخی ہوگا جس نے ظاہری اعمال پہ اکتفا کیا ہوگا اور دل پہ محنت نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے پیسہ خرچ تو کیا لیکن کم قسمت اور کم بخت، تم نے یہ میرے لیے خرچ نہیں کیا، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑا سخی ہے، دل پہ محنت نہ کی، اپنی نیت کو ٹھیک نہ کیا، اپنے دل کی اصلاح نہ کی، چنانچہ اس کو بھی حکم ہوگا کہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اس لیے میرے دوستو دل کی اصلاح کی بڑی اہمیت ہے، دل ٹھیک ہو جائے، اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، اس دل میں سنت کی اہمیت ہو، پیسے کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن میرے دل میں داڑھی کی قیمت کم ہے، 10 لاکھ کی قیمت زیادہ ہے، 1 کروڑ کی قیمت زیادہ ہے، تو میں نے داڑھی تو رکھ لی لیکن دل میں قیمت دنیا کی ہے۔ ہمارے حاج صاحب عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے دل اتنا متاثر ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے، اللہ سے اللہ کے غیر کو مانگتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کاروبار چمکا دے۔ بیت اللہ کے پردے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے غیر کو مانگ رہے ہیں، یا اللہ عالی شان گھر دے دے، بڑھیا گاڑی دے دے، سارے بچے نوکریوں پہ لگا دے، میرے سارے بچوں کے امتحانات ہیں، سب کو پوزیشن ہولڈر بنا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بجہاد، یہ نہیں فرمایا الا من اتى اللہ عالما مبلغا مجاہدا شہیدا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قیامت کے دن یہ نہیں چیک کیا جائے گا کہ کتنی نیکیاں کی ہیں، یہ چیک کیا جائے گا کہ کس کے لیے کی ہیں، یہ کس کو خوش کرنا چاہتا تھا، یہ کس کو راضی کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں اہمیت کس چیز کی تھی، دین کی اہمیت تھی کہ دنیا کی اہمیت تھی۔ بہت سے دیندار قیامت کے دن بے دینوں میں اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ وہ دیندار تو تھے لیکن ان کے دل میں دین کی اہمیت نہیں تھی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ اتنی نیکیاں لائیں گے، اتنی نیکیاں لائیں گے کہ پہاڑوں پہ رکھی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، لیکن جائیں گے دوزخ میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو فرمایا نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن جب گناہ کا موقع آتا تھا تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ غیبت کا موقع آیا کر دی، بد نگاہی کا موقع آیا کر دی، فجر پڑھیں گے لیکن رات کو اگر موقع مل گیا تو فلم بھی دیکھ لیں گے، کسی عورت کی تصویر بھی دیکھ لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، دل کی جو اصلاح ہے یہ بہت ضروری ہے نجات کے لیے۔ ایک آدمی سارا سال نمازیں پڑھتا رہا، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے بھی رکھے، لیکن اور عید کی رات کو جتنے مسلمانوں نے روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جس نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھیں، ان سب مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں کسی کا بغض ہو اس کی عید کی رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ دل کو بہت دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کرنا، اپنے دل کو ان تمام خیالات اور جذبات سے پاک کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ جو بغض ہے، اوروں کی دل میں کمی ہے، یہ تو ایسا مرض ہے کہ اس سے تو 99.99 بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اوروں کی دل میں کمی، اوروں کا دل میں بغض، اوروں کے بارے میں دل میں کھوٹ، یہ تو ایسا مرض ہے، نہ اس سے داڑھی والے بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے پگڑی والے بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے پہلی صف والے بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے شریف بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے برے اور گناہ گار بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل ایسا پاک ہو جائے، ایسا صاف ہو جائے، اور یہ دل اللہ کی محبت سے ایسا منور ہو جائے کہ اس میں اللہ کے علاوہ، اللہ کو خوش کرنے کے جذبات کے علاوہ اور کوئی جذبہ ہو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے دل کی پاکی کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے نبی تو اپنے صحابہ کو جب دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے وہ بڑے شدید ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے وہ بڑے رحم دل ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس میں ایک عجیب نقطے کی بات ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون جزاء من اللہ ورضوانا نہیں فرمایا، فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ فضل مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں۔ فضل وہ مانگتا ہے کہ جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ آپ کو میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ فضل کون مانگتا ہے؟ جس کے پلے، ایک آدمی ہوٹل پہ جاتا ہے نا کھانا کھانے کے لیے، کہتا ہے بھائی 1 پلیٹ دال کی لانا اور 2 روٹیاں دینا، وہ لے آیا۔ دال کتنے کی ہے؟ 250 کی ہے، بہت اچھا۔ روٹی کتنے کی ہے؟ 50 روپے کی، بہت اچھا۔ 350 کا بل بن گیا، 350 روپے۔ کھاتے ہوئے دال ختم ہو گئی، اب وہ کہتا ہے یار اس کی تھوڑی سی گریوی لا دو گے۔ گریوی کیا مطلب؟ مفت کی چیز۔ گریوی کسے کہتے ہیں؟ بولیے، مفت کی چیز۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ جس کے عوض میں، جو کسی نیکی کے عوض میں نہ ہو، کسی قربانی کے عوض میں نہ ہو، وہ بس مہربانی سے ہو، کرم سے ہو، اس کو کہتے ہیں فضل۔ یا اللہ، حضرات صحابہ نے کیا کچھ کیا، کتنی قربانیاں کی، کتنا اپنے آپ کو تھکایا اور کھپایا، اور کتنی قربانیاں دیں، لیکن اللہ سے اپنی نیکی کا بدلہ نہیں مانگ رہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں جس کی ہم آپ سے جزا مانگیں، جس کا ہم آپ سے انعام مانگیں، بس ہمارے ساتھ تو آپ فضل کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے یا اللہ ہم آپ سے عدل نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے فضل مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کیا تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب سے پہلے اللہ سے فضل مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو بلا کسی عمل اور نیکی کے ہم پر مہربانی فرما اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو نہیں راضی کرنا چاہتے۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کے کیا تاثرات ہیں، دنیا کے کیا کمنٹس ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ میرے دوستو، اپنے دل پہ محنت کر کے اپنے دل کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے، جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں، ہمارا دل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ کو ہمارے دل میں اللہ کے سوا کچھ ملے ہی نہیں۔ اللہ کو ہمارے دل میں اللہ کے سوا کچھ ملے ہی نہیں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا
مانگتا ہوں. یہ والا دل ہمیں اللہ کے پاس لے کے جانا ہے. حضرت خالد بن ولید کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر فرمانے لگے بے شک خالد اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتا تھا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ جو ہمارے نوجوان دین کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو اچھے لگے. اس لیے جو نیا اسٹائل آتا ہے، جو نیا فیشن آتا ہے، نوجوان نسل اس کو اپناتی ہے. بہت سے اسٹائل اور بہت سے فیشن ایسے ہیں جو آج سے 40 سال پہلے بہت مشہور تھے، لیکن آج کل چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے نوجوان اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جو آج کل کا فیشن ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. نوجوانوں کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. ہنسی اس پہ آتی ہے کہ کیسے پاگل ہیں کہ ان کا اپنا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے. اور رونا اس پہ آتا ہے کہ یہ بیچارے کتنے قابل رحم ہیں. اسی طرح غیروں کے پیچھے چلتے چلتے مر گئے اور قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اٹھائے گئے تو ان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. غیروں نے داڑیاں منڈا دیں، انہوں نے بھی منڈا دی. غیروں نے آدھی منڈائی آدھی رکھی، انہوں نے بھی آدھی منڈا دی آدھی رکھ دی. اور غیروں نے ادھر بھی داڑھی رکھی ادھر بھی رکھی، بیچ میں نہیں رکھی، انہوں نے بھی ایسے شروع کر دیا. غیروں نے سارا سر منڈا دیا، انہوں نے سارا سر منڈا دیا. غیروں نے آدھا سر منڈایا، آدھے سر پہ بال رکھے، انہوں نے آدھے سر پہ بال رکھے، آدھا سر منڈا دیا. غیروں نے کہیں چھوٹے بال رکھے کہیں بڑے رکھے، انہوں نے بھی کہیں چھوٹے رکھے کہیں بڑے رکھے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے. نہیں میرے دوستوں، ہمارے قائد ہیں جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام دیا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. کتنی نا سمجھی کی بات ہے کہ نعرے لگاتے ہیں حضور کے اور زندگی گزارتے ہیں ان کے دشمن والی. کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا اور زندگی گزارتے ہیں ان کے دشمن والی. اور آپ ناراض نہ ہونا، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ آپ میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے یہاں سے جائزہ لے کہ اس مجمع میں جو بڑی عمروں والے ہیں ان کا حلیہ اور ہے، اور جو 20، 17، 18، 21 سال والے ہیں ان کا حلیہ اور ہے. تو کیا ان بڑوں نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ان چھوٹے نوجوان بچوں نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ان میں فرق کیوں ہے بھائی؟ فرق اس لیے ہے کہ ان بڑوں نے ان چھوٹوں کو سمجھایا نہیں، بتایا نہیں کہ بھائی میرا بیٹا، ہمارے قائد حضور ہیں، ہمارے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا طریقہ دنیا کے تمام انسانوں کے طریقوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے. یہ سمجھایا نہیں بڑوں نے. اس لیے باپ کا حلیہ اور ہے، بیٹے کا حلیہ اور ہے، دادا کی شکل اور ہے، پوتے کی شکل اور ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہائے افسوس، قافلہ لٹ گیا، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوٹے گئے ہیں ان کو اس کا دکھ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ عظیم الشان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں جی کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے، سارے بتائیں. ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے؟
ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کے جتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انسان، ان سب کے چہرے ایک طرف جمع کیے جائیں اور ہمارے نبی کا چہرہ ایک طرف لایا جائے، بتائیے ان تمام چہروں میں سب سے زیادہ حسین چہرہ کون سا ہے؟ بولیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسین ہے کہ نہیں؟ دنیا کے تمام انسانوں کے طریقے اکٹھے کیے جائیں، ہمارے نبی کا طریقہ الگ رکھا جائے، بتائیے ہمارے نبی کا طریقہ دنیا کے تمام طریقوں سے زیادہ عظیم الشان اور عزت والا ہے کہ نہیں؟ تو ہم اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ سارے چہروں پہ داڑھیاں کیوں نہیں ہیں؟ سارے سروں پہ پگڑیاں کیوں نہیں ہیں؟ اور جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر گنیں کیوں نکلتی ہیں؟ معاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو گن کیوں نکل آتی ہے؟ کیا حضور کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو حضور نے گن نکال لیا تھا، تلوار نکال لی تھی؟ جب ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے تو پھر چلتے کیوں نہیں بھائی ہم؟ اس لیے میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں گے، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ لانے کی محنت اور کوشش کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اتنی بات بتائیے کہ آپ میں سے کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے وجود کو اپنے نبی کے طریقے سے، سنت سے میں مزین کروں گا، اپنے نبی کی سنت کو اپنے وجود میں زندہ کروں گا؟ آپ میں سے کوئی اس کے لیے تیار ہے؟ یہ بیچارے بوڑھے بوڑھے یہ تو ویسے ہی تیار ہیں، یہ جوان ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ان میں سے کون ہے جو اب حضور کو فالو کرے گا؟ بہت اچھا، اللہ آپ سارے جوانوں کو اس کی توفیق دے۔ کوئی کسی کا فالوور بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا فالوور بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا فالوور بنا ہوا ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ کوئی کسی کا فالوور ہے، کوئی کسی کا فالوور ہے۔ ان تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بنو، اس لیے کہ ان سے زیادہ عظیم الشان کوئی نہیں ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ میں ایسی نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شکل بنائی ہے نا، یہ شکل کسی ملا، کسی مولوی، کسی امام کی، کسی خطیب کی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے شکل بنانے کی کوشش کی ہے نا، یہ ان نوجوانوں بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے شکل بنائی ہے نا، یہ کسی ملا، مولوی، کسی امام، کسی خطیب کی شکل نہیں بنائی ہے۔ اس میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ میرے جسم اور میرے حلیے میں سے کوئی بھی چیز میرے آقا کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو، اس کی کوشش کی ہے۔ ہمارے نوجوان اس حلیے کو مولویانہ حلیہ سمجھتے ہیں، مولانا صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولویانہ حلیہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوست، میرے پیارے، یہ مولویانہ حلیہ نہیں، یہ محمدیانہ حلیہ ہے، یہ ہمارے نبی کا حلیہ ہے، اور ہم سب کو اس حلیے میں ہونا چاہیے، سب کو، چاہے وہ کسی عالم کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی ڈاکٹر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی خان کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی مزدور کا بیٹا ہے، سب کو اس حلیے میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کا حلیہ ہے، یہ ہمارے نبی کی نقل ہے، یہ ہمارے نبی کی نقل ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ تو جتنے نوجوان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے نوجوان اپنے نبی کی نقل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.